بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ بچوں کی تربیت یا انسان کی تربیت آپ کہہ لیں، اس سے ایک بڑا لفظ ہے، اس میں بچے بھی آ جاتے ہیں، بڑے بھی آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تربیت کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں یہ ہے کیا، اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ 1 گھنٹے کے سیشن میں کمپلیٹ ہونا ناممکن ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ زیادہ ٹائم چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں اگر سیریز ہم بنا سکیں تو وہ بنائیں، اور ہر ٹاپک ایک الگ جو ہے نا وہ مثالوں کے ساتھ، تجربات کے ساتھ، آپ لوگوں کے تجربات بیچ میں ایڈ ہوں، مشکلات اور پریشانیاں کیا آتی رہی ہیں وہ ایڈ ہوں، پھر ان کے سوالات لے کر ہم جوابات تیار کریں، اور پھر ان چیزوں پہ لیکچرز دیں کہ یار یہ جو مسئلہ ہے یہ چلتا ہے، اس کو حل کس طریقے سے کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں عمومی طور پر چند چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی تو اس میں یہ ہے کہ تربیت کہتے کس ہیں اور یہ کس قدر ضروری ہے۔ دوسری، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں ہم لیں گے کہ کیسے وہ بچوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا، اور کیسے وہ ان کو جو ہے وہ تیار کرتے تھے جسمانی طور پر، علمی طور پر اور روحانی طور پر، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو سب سے پہلے اگر تربیت کا لغوی طور پر مفہوم لیں تو تربیت جو ہے امام راغب اصفہانی ہے، لغت کے بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ الرب فی الاصل التربیہ وہو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کہ کسی بھی چیز کو بنانا ایک حالت سے دوسری حالت تک، الی حد التمام، ایسے کہ وہ اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ یعنی اگر ہم کسی بھی چیز کی تربیت کرتے ہیں، مثال کے طور پر تربیت کا لفظ جو ہے وہ ہم بول سکتے ہیں کسی پودے پر بھی، کہ میں بیج بوتا ہوں اور پھر اب اس کی میں تھوڑی سی حفاظت کرتا اس کو پانی دینے سے لے کے اس کو جانوروں، کیڑوں، بکریوں سے بچاتا ہوا اس کو پھر بڑا پودا بناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حد تمام تک پہنچتا ہے تو پھر وہ پھل دیتا ہے۔ اگر میں درمیان میں اس کو چھوڑ دوں، پانی دینا بند کر دوں، نگرانی اس کی بند کر دوں اور چھوڑ دوں اس کو اس کی حالت پہ، تو وہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ ہاں، جنگلات میں جو پودے ہوتے ہیں یہاں تو وہ زہریلے ہوتے ہیں اور یہاں جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ان میں کوئی ایسی چیز اگ آتی ہے، کوئی جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، وگرنہ وہ جب اگ رہا ہوتا ہے تو جب ہم اس کو اچھی چیز دیں گے، اچھا پانی دیں گے اور اچھا جو ہے نا اس کی دیکھ بھال کریں گے تو وہ پودا جو ہے نا بڑا ہو کر ایک اچھا پھل دے گا۔ اور اگر ہم پانی دینا ہی بند کر دیں اور پھر ہم کہہ رہے ہوں جی اس سے میں نے آم کھانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آم کا درخت جو ہے نا 3 دن بعد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اسی طریقے سے میں اگر یہ کہوں کہ اس کو جو ہے نا وہ ہم نے بیج کوئی اور بویا ہے اور میں اس سے جو ہے نا وہ چاہ کچھ اور رہا ہوں، مثال کے طور پر میں نے بیج بویا ہے امرود کے درخت کا یا مالٹے کے درخت کا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جو ہے نا جامن لگیں، یا میں چاہ رہا ہوں اس پہ اسٹرابری لگے یا کوئی اور چیز اس طرح کی لگے، تو وہ بھی ناممکنات میں سے ہوتا ہے کہ مجھے جو بنانا ہے وہاں پر جس کا پھل حاصل کرنا ہے مجھے بچپن سے ہی وہ اگانا ہے نا۔ میں اگر مثال کے طور پر ایک بچہ، میری خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ والدین کی اطاعت کرنے والا ہو، میرا بچہ جو ہے وہ اخلاقی طور پر بہت اچھا ہو، میرا بچہ جو ہے وہ اس کی تعلیم اور تربیت اس حد تک جانی چاہیے، وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، وہ کہیں بھی کوئی مشکل آئے تو پریشانی آئے تو وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہو، یہ نہیں کہ ڈر کے بھاگ جائے اور پریشان ہو جائے۔ مطلب بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا۔ اب اس کے لیے میں کرتا کیا ہوں، میری کوشش کیا ہے اور میں اگاتا کیا ہوں، بچپن سے اس کے ذہن میں کیا بیج بو رہا ہوں اور کیا اس کو میں بنانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں بس ٹھیک ہے بچہ خود ہی بڑا ہو جائے گا، اسکول ڈال دیا، اسکول والے اپنا بیج اس میں بوئی جا رہے ہیں، اچھا پھر اکیڈمی چلا گیا، اکیڈمی والے اپنا بیج بوئی جا رہے ہیں، پھر وہ جو ہے نا معاشرے میں نکلا، معاشرے والے اپنا بیج بوئی جا رہے ہیں، پھر اس نے فلمیں اور ڈرامے دیکھنا شروع کیے، وہ اپنا بیج بوئی جا رہے ہیں۔ اچھا، میں نے کیا کیا ہے اس میں ایز اے جو ہے نا پیرنٹس، ہم نے کیا کیا ہے؟
کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو کیا وہ بیج دے پائے ہیں جو میں چاہ رہا تھا گھر پہ بیٹھ کے کہ اس کو بڑا ہو کے مجھے یہ بنانا ہے. میں نے تو اس کو وہ بیج دیا ہی نہیں. تو جب میں نے وہ بیج ہی نہیں دیا تو بڑا ہو کے میں کہوں یہ جی اپنی بہنوں کی عزت کرے, ان کو وراثت کا حصہ بھی دے, اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے, ان کی جو ہے نا وہ فرما برداری کرے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کو جو کہیں وہ یہ کرے. یہ ساری چیزیں میں نے وہ بیج بچپن سے بویا ہی نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو تعریف کیا ہے لغوی طور پر کہ کسی بھی چیز کو بچپن سے لے کے, چھوٹی ہونے سے لے کے حد تمام تک ایک حال سے دوسری حال پر بنانا. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر بیضاوی میں, التربیہ یہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا, کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا تھوڑا تھوڑا کر کے. یہ بہت ضروری جو ہے نا تعریف کے اندر جو اضافہ ہے, اور یہ جو چیز ہے کہ تربیت کبھی بھی نا اچانک نہیں ہوتی. مطلب یہ ایسا کوئی کمرے میں لگا ہوا کوئی بلب نہیں ہے کہ ہم اندھیرے میں جب گئے تو میں نے جاتے ساتھ بٹن چلایا تو فوری طور پہ روشنی ہو گئی تو میں کہوں جی کمرہ روشن ہو گیا, اور فوری طور پر جو ہے نا وہ میں اس کو بند کروں تو وہ بند ہو جائے. یعنی تربیت ایسے آئے اور ایسے چلے جائے, ایسا ناممکنات میں سے. یہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی ہے. عادتیں بنانا اس میں سالوں لگتے ہیں. یعنی ایک عادت آپ نے بنانی ہو تب بھی اس میں ٹائم لگتا ہے, عادت ختم کرنی ہو تب بھی ٹائم لگتا ہے. بری عادت ہے کسی کی, وہ ختم کرنے کے لیے اب دیکھیں نا رمضان چل رہا ہے تو رمضان کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو شاید یہ مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 30 دن کا ایک عرصہ رکھا ہے پورا کہ کیسے ہماری ٹریننگ ہوگی, ہم اس میں جو ہے نا وہ تہجد کی عادت بنائیں گے, اس میں ہم صبر کی عادت بنائیں گے, اس میں ہم لوگوں کو کھانا کھلانے کی عادت بنائیں گے, اس میں ہم بھوک برداشت کرنے کی عادت بنائیں گے, لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کی عادت بنائیں گے. ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے میں اس کو وہ وہاں تک لے کے جاتا ہوں. تو یہ پورا ایک 30 دن کا عرصہ لگا مجھے اپنی وہ عادتیں بنانے میں. یکدم نہیں ہو گیا. یعنی ایک دن کا روزہ ہم پر فرض کیا گیا اور کہا گیا بھئی یہ تم پر روزہ فرض ہے, چلو بھئی اگلے دن بندہ کہے جی میں تو ماشاءاللہ بدل گیا ہوں, میں تو نیک ہو گیا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. تھوڑی تھوڑی کر کے روزانہ تھوڑی ایک بات, روزانہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی تربیت, تھوڑا سا اچھا ماحول, تھوڑا سا اچھا کھیل. اگر کسی کو جسمانی طور پر بھی مضبوط بنانا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی جو ہے نا سپلیمنٹس کھلا دیے جائیں, کوئی گوشت جو ہے نا وہ ہم کوئی ہیوی قسم کا ہرن کا گوشت لے آئیں یا کوئی اس طرح کے گوشت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے, وہ لا کے بچے کے سامنے رکھیں, لے بھی بچہ کھایا, یہ اڑنے لگا اور جو ہے نا وہ پورا گھر اس نے جو ہے نا وہ سر پہ اٹھا لیا ہے جی اس میں طاقت آ گئی کیونکہ اس نے گوشت کھایا. ہماری مائیں کئی دفعہ کہہ رہی ہوتی ہے نا آج کی کھاتا ہے تو سارا دن جو ہے تھک ہی نہیں رہا, تو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے وہ یکدم کھانے کی وجہ سے ہو گیا. حالانکہ وہ جسم کا حصہ بننے میں وہ کافی عرصہ لگتا ہے. پہلے تو وہ جسم کے اندر جاتا ہے, وہ ہضم ہوتا ہے, جتنا جسم کو ضرورت ہوتی ہے اس میں سے انرجی وہ آہستہ آہستہ لے رہا ہوتا ہے, یکدم نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ لے رہا ہوتا ہے. اب یہ دوائیاں ہیں کچھ اس طرح کی جو یکدم اثر کرتی ہیں, پین کلرز وغیرہ سن کر دیا جسم کو درد محسوس ہی نہیں ہو رہا, یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں وہ اچانک جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن خوراک یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بچپن سے اچھا کھائیں تاکہ بڑھاپے میں جو ہے وہ جا کے کیا ہو, صحت انسان کی اچھی رہے. اور بچپن سے ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں غلط قسم کی چیزیں اور بڑھاپے میں جا کے پھر جو ہے نا وہ ہاتھ جب کانپ رہے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہاتھ کانپ رہے ہیں. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا, ایک خاتون آ گئی, کافی بوڑھی تھی, کوئی 70-80 سال ان کی عمر ہوگی. تو وہ آگے ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھی, ڈاکٹر صاحب یہ ہاتھ بڑے کانپ رہے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ کوئی دوائی شوائی دیں. تو ڈاکٹر صاحب اچھے تھے, ڈاکٹر صاحب کہتے بی بی ہن اللہ کر بہ کے ٹھیک ہے دوائیاں دے دیتا ہوں, تھوڑا بہت فرق پڑے گا, لیکن یہ جو اب عمر آ گئی ہے نا یہ ضعف والی کمزوری والی عمر ہے, اس میں اب دوبارہ وہ طاقتیں نہیں ملنی جو بچپن میں تھی, دوبارہ وہ طاقتیں نہیں ملنی جو جوانی میں تھی. اب یہاں پر جو ہے نا وہ صرف اوکھے سوکھے ہو کے ٹائم گزارنے والی بات ہے. تو اب بندہ یہ کہے کہ جی میں کھاؤں, ڈاکٹرز دے دیں گے آپ کو دوائیاں ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے تھوڑا سا کھائیں گی ٹھیک ہوں گی پھر ختم, تھوڑا سا کھائیں گی ٹھیک ہوں گی پھر ختم, اور کتنی عرصے تک کھائیں گی پھر. تو یہ ساری چیزیں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہاں پہ یہ ہے, التربیہ یا تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا, تھوڑا کر کے اس کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں ہم نے کرنا ہے. اسکول کی مثال لے لیں نا, ہم بچے کو چاہ رہے ہوتے ہیں جی بچپن سے ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر بننا ہے. اچھا یہ پہلے تو سب سے نا گھر والوں کا ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتا اس کو بنانا کیا ہے. 3 دن بعد کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر بننا ہے, 4 دن بعد کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے, 10 دن بعد کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اس کو سائنٹسٹ بنانا ہے,
15 دن بعد پھر کوئی خواب آتا ہے، پھر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اس کو یہ بنانا ہے، کوئی مطلب گول ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کو بنانا کیا ہے۔ بعد میں کسی آنٹی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی خاتون کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ، وہ اپنے تجربات شیئر کرتی ہے، ہاں یہ کر لینا چاہیے۔ اچھا ابو آتے ہیں تو ابو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کر لیں۔ اچھا اس کے دوست اس کی یونیورسٹی میں جہاں پہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کیا کرنا ہے یار، یہ اس طرف چلتے ہیں، میں تو اس طرف جا رہا ہوں، چل میں بھی اس طرف چل جاتا ہوں۔ اس کا گول ہی کوئی نہیں، دوست جس طرف جا رہا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بھائی اچھا اسکول ہم داخل کراتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے 10 سال اس کو لگتے ہیں میٹرک کرنے میں، اب تو 10 سال بھی نہیں لگتے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ، اس سے پہلے ہی 3-4 کلاسیں بنا دی گئی ہیں، تو وہ کرتے کراتے جو ہے نا 12-15 سال میں جا کے میٹرک کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 18 میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرعون نے وہاں پہ ان کو کیا کہا تھا، یہ میں ایک منٹ آیت کھول لوں سورۃ الشعراء کی۔ جی اس نے کہا تھا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے الم نربک، کیا ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی؟ تربیت کے اندر اس کو گھر دینا، تربیت کے اندر اس کو کھانا دینا، تربیت کے اندر اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ ساری چیزیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس مفہوم میں یہ استعمال کر رہا ہے فرعون، قال الم نربک فینا، کیا ہم نے آپ کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی، فینا ہم میں، ولیدن جب آپ چھوٹے تھے، چھوٹے سے لے کر اب تک ہم نے آپ کو پالا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، ما انت الذی ربیناہ فینا وفی بیتنا وعلی فراشنا، یعنی کیا ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی، ہمارے گھر میں آپ رہے، ہمارے بستر پہ سوتے رہے، وانعمنا علیہ مدۃ من السنین، اور کئی سالوں تک ہم نے آپ پر اپنی نعمتیں اور جتنی چیزیں ہمارے پاس موجود تھی سب آپ کو دیتے رہے۔ تو تربیت میں والدین پر یہ بھی شامل ہے کہ والدین ہر وہ چیز جو خود کھاتے ہیں بچوں کو کھلائیں گے، ہر وہ چیز جو خود پہنتے ہیں بچوں کو پہنائیں گے، ہر وہ چیز جو خود استعمال کرتے ہیں اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ اس کو بھی دیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تزکیہ کا لفظ استعمال کیا۔ تزکیہ کا لفظ بھی تربیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی تزکیہ نفس کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو مہذب بنانا ہے اور اس کو اچھا بنانا ہے کہ اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 151 میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں سکھاتا ہے وہ چیزیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں يُطَهِّرُهُمْ مِنْ رَذَائِلِ الْأَخْلَاق، کہ بندے کو برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، وَدَنَسِ النُّفُوسِ، اور نفسوں کی جو میل کچیل ہے وہ اس سے نکالتا ہے، اور وَأَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت والے جو ایسی فضولیات والے کام ہوتے ہیں وہ سارے ختم کرتا ہے، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور لوگوں کو وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، وَهِيَ التَّرْبِيَّةُ، اور یہ تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تزکیہ کا لفظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا جس کا معنی ہے تربیت ہے، یعنی لوگوں کو برے اخلاق سے پاک کرنا، ان کے نفسوں کو پاک کرنا، ان کو جاہلیت کے کاموں سے پاک کرنا، اور یہی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اسی معنی میں تربیت کو لے رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا بچہ اچھا ہو جائے، میرا بچہ نیک ہو جائے، میرا بچہ کہنا ماننے والا ہو جائے، میرا بچہ غلط قسم کے کاموں میں نہ جائے۔ مثال کے طور پر محلے میں کوئی لڑکے آدھی رات تک گلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ان میں نہ آئے۔ لوگوں کے گھروں میں شکایتیں جاری ہوتی ہیں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کی شکایت گھر پہ نہ آئے۔ لوگوں کے بچے جو ہے نا کبھی کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کبھی کوئی جو ہے نا وہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے تو میری یہ خواہش ہوتی ہے میرا بچہ اس کے ساتھ گھومے بھی نہ، یعنی ایسا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا میں اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہا ہوتا ہوں؟ یہاں پر ہے یزکی
کم، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ کام خود بخود نہیں ہونا، یہ کام خود بخود نہیں ہونا۔ نیند خود بخود آ جاتی ہے لیکن یہ کام خود بخود نہیں ہوتا ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے ایک بندہ چاہیے یزکیکم والا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر ان کو سمجھا کر آئیں اور ان کی تربیت کر کے آئیں۔ ہمیں جب ہم والدین بن جاتے ہیں تو اس وقت ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ خود بخود سیکھ لے گا، ہم یہ سوچ رہے ہوں یہ خود بخود کر لے گا، ہم یہ سوچ رہے ہوں یہ اچھا بن جائے گا، ایسا ناممکنات میں سے۔ اب یہاں پر جو بتانے کا یعنی یہ آیت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت بہت ساری ایسی ہوتی ہے جو پریکٹیکل ہوتی ہے، تھیوری کے ساتھ تربیت کا تعلق بہت کم ہے۔ یعنی اگر ہم انسان کو کسی کو بھی سمجھانا ہے تو اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا جائے۔ اگر مثال کے طور پر اس کو تھوڑی سی ایک مثال سے سمجھ لیں، اگر صرف تھیوری کافی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ کو USB بھیج دیتے اور دنیا کو عقل دے دیتے کہ جاؤ بھی کمپیوٹر بناؤ، اور جبریل علیہ السلام آ کے نا USB جو ہے نا سب کو دے کے چلے جاتے۔ رات کو سارے اٹھتے، گھر کے اندر USB پڑی ہوتی، نکالو جی، لگاؤ اس کو لیپ ٹاپ میں، لگاؤ کمپیوٹر میں، اور ڈیٹا جو ہے نا وہ سن لو اور دیکھ لو اور اس کے بعد کر لو، ٹھیک ہے؟ نہیں، ایک پورا جو ہے نا وہ ایک شخص، ایک انسان جس طرح ہم تھے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پریکٹیکلی طور پہ۔ بھائی آپ کو وہ مشکلات اور پریشانیاں آنی ہیں، آپ نے ان کے سامنے صبر کر کے دکھانا ہے کہ بھائی مجھ پر مشکلات آئی، میرا بیٹا فوت ہوا میں نے صبر کیا، میری بیوی فوت ہوئی میں نے صبر کیا، میری اولاد باقی فوت ہوئی، بیٹیاں فوت ہوئی، میں نے صبر کیا، ٹھیک ہے؟ میرے خاندان والے میری باتیں نہیں مان رہے تھے، میں نے پھر بھی صبر کیا، میرے خاندان والوں نے مجھے مکہ سے نکال دیا، میں نے پھر بھی صبر کیا، میرے خاندان والوں نے کہیں جا کر میری مدد بھی کی، میں نے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، میں نے پھر شادیاں کی تو اس کے اندر جو حقوق تھے بیویوں کے وہ بھی بتائے کہ کس طریقے سے، اولاد ہوئی تو اولاد کے حقوق بھی بتائے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو رویہ تھا اٹھ کے ان کو جو ہے نا استقبال کرنے کا اور سارا پھر معاملات کا، وہ سارا بھی بتایا۔ پھر مارکیٹ میں بھی نکلے، تجارت کر کے بے کر کے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جب تھا تجارت کرتے تھے اور باقی سارے معاملات وہ بھی کر کے دکھائے۔ پھر بکریاں تک چرائی کہ یار یہ بکریاں جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک دفعہ فرمایا کہ بھی سب لوگوں نے نا بکریاں چرائی ہیں، تمام انبیاء نے۔ تو صحابہ پوچھنے لگے آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں، مکہ سے کچھ قیرات کے عوض میں بھی بکریاں چراتا تھا۔ تو ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ ایسا کام کر کے، اب یہ ہیوی مشکل کام ہے نا، بکریوں کی دیکھ بھال کرنا اور پہاڑوں میں اور جنگلات سے گزرنا، کبھی کانٹے بھی لگیں گے، کبھی پاؤں میں بھی لگیں گے، کبھی جو ہے نا گرمی بھی ہوگی، کبھی موسم بھی عجیب عجیب قسم کا ہوگا، لیکن اس میں بھی کام کیا۔ تجارت کے لیے قافلے بھی نکلے تو چھت اور AC اور پنکھے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ گرمی کے اندر، ہاں زیادہ سے زیادہ گرمی لگی تو درخت کے نیچے آ گئے، اتنا کو ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور پروٹوکولز نہیں تھے۔ اچھا، یہ سارے کام کیے۔ دعوت کا کام، پھر دعوت کے کام کے لیے نکلے، پتھر بھی کھائے، باتیں بھی سنی، ہر چیز ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بندہ پریکٹیکلی طور پہ سب کچھ ہمیں کر کے دکھا رہا تھا کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، میرے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی ہوں گے، تو تم نے مجھے فالو کرنا ہے، یہ نہیں کہہ لینا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بالکل آسانیوں اور آسائشوں میں بھی رکھ سکتے تھے، ان کو بہت سارا پروٹوکول مل سکتا تھا دنیا میں، لیکن عزت اور احترام بہت زیادہ دیا، لیکن مشکلات سے گزارنے کے بعد وہ اسی وجہ سے کہ کوئی بندہ اعتراض نہ کر سکے، بھائی آپ کو کیا پتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، ہمارے ساتھ ہوا۔ بھائی بڑے سے بڑے واقعات ہوئے، بڑی سے بڑی چیزیں ہوئیں۔ وہ چچا جن کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، ان کو جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ان کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، کلیجہ نکال کے چبا لیا گیا، ٹھیک ہے؟ اتنی بڑی بڑے ان کے ساتھ حادثات ہوئے، اور اتنے زیادہ قریبی لوگ، 70 کے قریب تو صرف احد میں جو ہے نا وہ شہید صحابہ کرام ہو گئے۔ تو اتنے بڑے بڑے حادثات اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوئے، ان میں صبر کرنے والا ایک بندہ پریکٹیکلی طور پہ درمیان میں موجود تھا۔ تو اب والدین کو اپنے آپ کو نمونہ بنا کے اپنی اولاد کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مجھے اپنی تربیت کرنی، اگر میں بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں پہلے مجھے اپنی عادات بدلنی۔ میں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتا ہوں چلا جا نہیں تو مار کھا لے گا۔ اچھا، یہ لفظ ہے
چلا جا نہیں تو مار کھا لے گا، ہم ٹھیک ہے نارملی عادت سمجھ کے نا پیار سے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مارتے بھی نہیں، لیکن اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ لفظ جو ہے نا جگہ کر جاتا ہے کہ یار یہ ایک لفظ ہے جو کہ معاشرے میں چلنا چاہیے، کوئی کام نہیں نہ کر رہا ہوتا تو اس کو یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ اب وہ پھر بچہ جو ہے نا وہ باپ کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ماں کو بھی کہہ رہا ہے امی دودھ دے دیں، امی کہتی نہیں ابھی دے دو نہیں تو مار کھا لو گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر چلو ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا، لیکن اس وقت بھی اگر کنٹرول کیا جائے، بار بار سمجھایا جائے تبھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اور بچپن سے اس کے سامنے صرف یہ کہہ دیں کہ چلا جا نہیں تو مار کھا لے گا، یہ کام کر لے نہیں تو مار کھا لے گا، دوائی کھا لے نہیں تو ٹانگیں توڑ دوں گی، ٹھیک ہے، فلاں کر دے نہیں تو تسی سارے ایک کو رسے بننے والے ہو، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے نا وہ والدین باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں پریکٹیکلی طور پہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ اس دن شاید میں نے آپ لوگوں کو مثال دی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا 1 سے 6 سال تک کی عمر تک، تو بچہ ٹیپ ریکارڈر کا کام کرتا ہے، اس کے سامنے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو تھیوری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ کتنا معصوم ہے، آپ اس کے سامنے جو ہے نا وہ غصے کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، وہ پھر بھی ہنس رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اس ریئیکشن پہ کہ میرے باپ نے یا میری ماں نے مجھے اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ بھی ہنس رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے، لیکن چھوٹا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ہاتھ اٹھ رہا ہے مجھ پر، اس کو صرف یہ پتا ہے کہ میرے باپ نے یا میری ماں نے مجھے اٹھایا ہوا ہے اور مجھ سے کھیلنا ہے۔ آپ کا چہرہ غصے والا ہے وہ پھر بھی مسکرا رہا ہے، آپ کا چہرہ ہنسنے والا ہے وہ پھر بھی مسکرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے نا ایموشنز جب آنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ فیل کرنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو غصے والا ریئیکشن ہے، اب تو میری ماں غصہ کر رہی ہے کہ میں سو نہیں رہی یا میں سو نہیں رہا، تو اب تو میرا والد جو ہے نا وہ مجھ پر غصہ کر رہا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر رہے، تو یہ غصے والا ریئیکشن ہے، پھر وہ تھوڑا سا سہم جاتا ہے۔ یا 2-4 دفعہ جب پڑھتے ہیں نا اس کو تو اس کو پتہ ہوتا ہے یار یہ بھی ایک آپشن ہے دنیا کے اندر کہ بندہ جب پیار سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو امی کی چپل دور سے ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور نشانہ بھی پکا ہوتا ہے کہ وہ لگتی ہے لازمی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ والدین کو سیکھنی ہے سب سے پہلے کہ بھائی مجھے بچے کو جو بنانا ہے مجھے خود ہی وہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ ہمارے استاد جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نا ہم ان کے آفس میں کہتے ہیں ہمارا پوتا میرا پوتا میرے ساتھ آ جاتا ہے، اور آفس میں وہ جب ہم لوگ نکلتے ہیں، سردیوں کی بات سنا رہے تھے، کہتے ہیں ہم لوگ نکلتے ہیں نا تو جوتا وضو کرنے کے بعد، آفس میں اٹیچ بات ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں سے جب میں نکلتا ہوں تو میں اپنے جوتے کو نا اس طرح دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہوں، یعنی جوتا عام طور پہ پڑا ہوتا ہے نا نیچے، تو کہتے ہیں کہ میں اس کو دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کر دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے نا وہ نکل جائے اور وہ خشک ہو جائے۔ اگر کوئی مہمان آتے ہیں، کوئی جرابیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں یا کوئی دوسرے ہیں تو وہ گیلا جوتا نا عجیب سا لگتا ہے، تو وہ اس طرح جو جلدی خشک ہو جاتا ہے، پانی بھی نکل جاتا ہے اور اس کے اندر کھڑا نہیں رہتا۔ اب کہتے ہیں میرا پوتا ہے، اس کی عمر جو ہے نا 3.5 سال ہے، وہ آیا واش روم گیا تو اس نے جو ہے نا واپس نکلا، اور واپس نکل کے اس نے جوتا کھڑا کر دیا۔ اب اس کے ذہن میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کیوں جوتا کھڑا کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اگلے بندہ جو جرابیں پہن کے آئے گا اس کو جو ہے نا وہ اس طرح کرنا ہے، لیکن کیا تھا اس نے صرف دیکھا ہے کہ یار میرے نانا ابو نے یہ کام کیا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے، یا میرے دادا ابو نے یہ کام کیا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بچہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے بچے کے سامنے ہر چیز بڑے احتیاط سے رکھنی، ہر چیز بڑے احتیاط سے کہنی ہے، ہر چیز بڑے احتیاط سے کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ ہم نے بڑے احتیاط سے کرنا ہے کہ بھائی بچہ اس کو کاپی کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا مشکل سے مشکل ترین زبان اگر ابھی آپ کو سکھائی جائے، آپ کو انگلش سکھائی جائے، آپ کو ہوگا جی یہ بڑی مشکل ہے، یہ مضمون نہیں یاد ہو رہا، یہ سمری نہیں یاد ہو رہی، یہ فلاں نہیں یاد ہو رہا، اچھا بچہ جو ہے نا وہ سن کے کتنی نظمیں کتنی، اچھا زبان سب سے پہلے میں گھر میں اردو بول رہا ہوں تو بچہ اردو بول رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے مدینہ میں جب ہم تھے تو پٹھان تھا وہ، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس نے عقیقہ کیا، ہم لوگ گئے سارے، تو اس کے کلاس فیلوز نے اس سے مذاق کر رہے تھے، کہتے بھائی اس کو کون سی زبان سکھائے گا، تو وہ کہتے وہی بولے گا جو میں بولتا ہوں، کہتا ہے یار اللہ سے ڈر جا، اس کو اتنی مشکل زبان سکھائے گا،
ٹھیک ہے، یہ پشتو اب یہ کیسے سیکھے گا، تو اس کو جو ہے نا آسان زبان سکھاؤ۔ تو وہ آپس میں مذاق کر رہے تھے، لیکن بتانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اس کو وہ زبان چاہے وہ ہمیں مشکل لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں پشتو بول سکتا یا میں نہیں کوئی اور زبان بول سکتا، تو وہ بچہ صرف سن کے اپنے والدین کو، وہ چاہے عربی ہے تو وہ عربی بولنا شروع کرے گا، وہ فارسی ہے تو وہ فارسی بولنا شروع کرے گا، وہ انگریز ہے تو وہ انگلش بولنا شروع کرے گا۔ اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کا دماغ اس وقت جس لیول پہ کام کر رہا ہے، سیکھنے کے کس درجے پر پہنچا ہوا ہے، تو وہ مجھے فالو کرنا ہے کہ یار کس طریقے سے یہ بچہ اس وقت تیز ہے، اور مجھے کوشش کرنی ہے کہ ابھی سے اس کا نصاب وہ بناؤں، ابھی سے اس کو ٹائم اتنا دوں، ابھی سے اس کو جو ہے نا وہ کھانے پینے کی جو عادتیں ڈالنی ہیں وہ ڈالوں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ کھاتا نہیں ہے تو اس کو پیار سے، اس کو بہلا کے، اس کو کسی طریقے سے وہ چیز چکھائیں تو صحیح جو اس کو ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ اس کا نا وہ ٹیسٹ وہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے کبھی وہ چیز کھائی نہیں ہوتی، اور ہم بھی اس کے سامنے نہیں کھا رہے ہوتے۔ ماں اگر کھا رہی ہو نا تو بچہ ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا ہے، اگر باپ کھا رہا ہو یا پوری فیملی اکٹھے بیٹھ کے کھا رہی ہے نا تو اس کی کھانے کی عادت پڑ جائے گی۔ ہم اس کو اکیلے کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ کس کو دیکھ کے کھائے؟ ابھی تو اس کا دور ہی دیکھ کر کرنے والا چل رہا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ اکیلا کھا لے گا، وہ اکیلا نہیں کھائے گا، وہ دیکھ کر کھائے گا۔ اگر اس کی عمر کا کوئی بچہ، اس کو آپ کوئی ایسی چیز پکڑا دیں جو اس کو پسند نہیں ہے آپ کے بچے کو، اور وہ دوسرا بچہ کھا رہا ہے، آپ دیکھ لیں یہ چھین کے کھائے گا، یہ کہے گا مجھے بھی دو، مجھے بھی وہی کھانا ہے، مجھے بھی وہی لینا ہے جو وہ کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو ابھی اپنا جو ہے نا وہ ایک ساتھ کرنے والا بندہ مل گیا ہے، تو یہ اس کو دیکھ کر فوری طور پر کہے گا جی مجھے یہ کھانا ہے۔ تو اس لیے 2 بہن بھائی ہیں، 3 بہن بھائی ہیں، ان کو سب کو اکٹھے کھلائیں، ایک اگر کھاتا ہے تو اس کو کھلائیں، دوسرے کو ساتھ بٹھائیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھ کر بھی۔ اور یہ نا مقابلہ بازی میں بچے کھاتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے نا وہ کھا رہا ہے چپ کر کے آرام سے کھایا، اس نے اپنے برتن رکھے سنک میں رکھ کے جو ہے نا وہ نکل گیا، نہیں، وہ مقابلہ بازی میں کھائے گا، اس کو لالچ دینا پڑے گا، کئی دفعہ اس کو جو ہے نا کوئی اور چیز دینی پڑے گی، پھر وہ جا کے کھائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں جو والدین کو سمجھنے کی ہیں، یہ ابھی تمہید چل رہی ہے، ابتدائی باتیں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس وقت 19 صفحوں کا ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے رات جمع کیا ہے، اور ابھی میں نے پہلا صفحہ آدھا پڑھا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ چیزیں بہت ساری ہیں، تربیت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن مشکل تب ہے جب سیکھا نہ ہو۔ دنیا میں انسان کی جو عادت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیچرلی ایسا بنایا ہے کہ یہ مشکل سے مشکل عادت بھی اپنا لیتا ہے اور آسان سے آسان عادت بھی اپنا لیتا ہے۔ جو لوہا توڑنے والے ہیں وہ بھی انسان ہیں، جو اینٹیں اٹھا کے دوسری منزل پہ پھینکنے والے ہیں وہ بھی انسان ہیں، جو بجریاں اور سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کے لا کے رکھنے والے ہیں وہ بھی انسان ہیں، اور جو کمرے کے اندر اے سی چلا کے بیٹھا ہوا ہے اور امی نے کہہ دیا بیٹا صرف آدھا کلو دہی لانا ہے، جو اٹھانے میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے جی باہر گرمی ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی ہیں، میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جو سارا دن روزہ رکھ کر گلیوں میں آوازیں لگا رہا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر ٹین ڈبے ہیں یا سوکھے ٹکڑے ہیں وہ ہمیں بیچ دیں، ٹھیک ہے، روزہ رکھ کر گرمی میں بغیر چھت کے، بغیر پنکھے کے سارا دن وہ دھوپ میں گھومتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ اپنے معاملات سیدھے کر سکے اور اپنے گھر کو چلا سکے، روزہ نہیں وہ چھوڑتا، یہ اس نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ اور اگر ہم اپنی عادت بنا لیں آسانیوں والی، جی میں یہ چیز جو ہے نا وہ مجھے گھر پہ بیٹھ کے فلاں جگہ پہ چاہیے تو ملے گی۔ اب دیکھیں نا، یہی ماں شادی سے پہلے کیا اس کی کیفیات ہوتی ہیں اور کتنا کو کام کرتی ہے، اور شادی کے بعد آہستہ آہستہ 10 لوگوں کا کھانا بھی بن رہا ہے گھر میں، پتہ ہی نہیں چل رہا، کام ہو رہا ہے اور ڈیلی ہو رہا ہے، ڈیلی روٹین سے ہو رہا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے نا صرف سوچ لینا مجھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان اگر سوچ لے مجھے تربیت کرنی ہے تو کرنی ہے، اور اگر یہ سوچ لے کہ یار بڑا مشکل ہے، میرا نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہے، میں بیٹیوں کو کیسے کہوں، میرا نماز کے لیے جو ہے نا وہ وضو کرنا بڑا مشکل ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے سردیوں میں، گرمیوں میں جو ہے نا چلو ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، لیکن بار بار کون اٹھے، ابھی تو ظہر پڑی تھی، ٹھیک ہے، ابھی کام کر رہے ہیں، مہمانوں نے آنا، پھر عصر کی نماز پڑھو، رہنے دو، آج عصر رہنے دیتی ہوں، چلو مغرب پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، کئی مائیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں۔ اب وہ بیٹی بھی تو دیکھ رہی ہوتی ہے نا گھر میں، اب وہ بیٹا بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ باپ جو ہے نا وہ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے، اس کو فون اٹھا کے کہہ رہا ہے یار میں نا ابھی گھر پہ نہیں ہوں تو نا کل آ جا،
ٹھیک ہے. اب وہ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ بھائی جب بندہ باہر کھڑا ہے, ابا حضور گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابا حضور کہہ رہے ہیں جی میں ہوں نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسا بھی چلتا ہے, ایسا کہہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ الفاظ, ایکسپریشنز, وہ ہر چیز وہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے لغوی طور پر جو ابھی تک ہم نے تربیت پڑھی ہے. اصطلاحی طور پر اس کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں, لیکن ساری جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. اور بس اتنی بات یاد رکھ لیں کہ کسی بھی فرد کو مکمل طور پر چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک اس طریقے سے تیار کرنا کہ اس کی تمام قسم کی جو اس کو عربی میں تو لکھا ہوا ہے جمیع الجوانب, مطلب اس کی آل سائڈس, تمام قسم کی جتنی بھی اس کے جو ہے نا معاملات ہیں, اس کے جو ہے نا عبادات ہیں, وہ چاہے اس میں عقیدہ ہو, چاہے وہ عبادت ہو, اس کی اخلاق ہو, اس کی عقل ہو, اس کی صحت ہو, اس کا اٹھنا ہو, اس کا بیٹھنا ہو, اس کا سونا ہو, اس کا جاگنا ہو, اس کا لباس پہننا ہو, اس کا چلنا ہو, یہ ساری چیزیں تربیت میں آتی ہیں کہ یہ ہم نے اس کو سکھانی ہے, یہ ہم نے اس کو سکھانی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ جب بھی اس کو نیند آئے تو وہ اٹھ جائے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو کیا سکھانا ہے, لاجک نہیں ہے اس بات کا اس کے ساتھ, لیکن اس کو پتہ چل گیا جس کو بات کہی ہے. اچھا, اس کو کہتے ہیں کہ وہ کہنا تینوں سنانا نو نو. ٹھیک ہے, چلے. تو پتہ کیا چلا کہ تربیت جو ہے بندے کو پوری طور پر مکمل طور پر تیار کرنا کہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو. یہ نہیں کہ ہم ایک سائڈ اس کی صحیح کر دیں. مثال کے طور پر اب بچے کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا لین دین میں اچھا ہونا چاہیے. اچھا, یہ میرا بچہ لین دین میں, ایک بندہ مجھے ملا وہ نا روزے نہیں رکھتا. اچھا, روزے بھی نہیں رکھتا, نماز بھی نہیں پڑھتا. اور ایک جگہ میں لیکچر دینے گیا ایک جگہ پہ, تو اس نے نا مجھے وہاں پہ کہا, ایک بندے کی بات ہونے لگی, تو کہتا جی وہ بندہ سب سے نیک ہے, بڑا اچھا بندہ ہے. میں نے کہا جی اچھا ماشاءاللہ, میں بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا بڑے ساری تعریفیں کر رہے. اچھا, کہتے بھلے وہ روزے نہیں رکھتا, کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی, لیکن قاری صاحب وہ لین دین میں بڑا اچھا ہے. وہ نا اتنا اچھا ہے کہ کبھی اس کو اگر کہہ دو نا یار فلاں کو ضرورت ہے مالی طور پہ, وہ اپنی مطلب ساری کوششیں کر کے نا وہ اس کو گھر بھوکا جانا پڑے وہ اس بندے کو کھلائے گا. اتنا اچھا بندہ ہے وہ. ٹھیک ہے, اور اس اچھے کو سر میں مارنا ہے. ایک سائڈ آپ کی صرف اچھی ہو گئی ہے اور باقی سائڈیں ساری خراب ہیں. اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اور فیملی کے ساتھ آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں. باہر سب کچھ بانٹ کے چلا گیا. بیوی نے شام کو فرمائش کی ہوئی تھی جی شام کو سموسے لیتے آئیے گا. ٹھیک ہے, یہاں بندہ جو ہے خالی ہاتھ, وہ آج میں دوسروں کی مدد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, بہت اچھی عادت ہے کسی حد تک, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی یہی سب کچھ ہے تو یہ غلط ہے. اگر ہم کہیں کہ ایک عادت کسی کی اچھی ہو جانا, ٹھیک ہے, سوالات اینڈ پہ نہیں کر لیتے جی. ٹھیک ہے, اس کو لکھ لیں, لاسٹ میں دوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے یاد کرانا. تو سمجھ آ رہی بات کی, کیا کہا میں نے, لاسٹ بات کیا کہی؟ نہیں آپ تو غور سے سن رہی ہیں آج. ہاں جی, لاسٹ بات کیا کہی بیٹا میں نے؟ آپ کو بخار ہے, طبیعت خراب ہے, کیا کہی ہے میں نے لاسٹ بات؟ نہیں نا یاد, رو کیوں رہی ہے؟ نہیں رہی؟ چلو بتاؤ پھر کیا لاسٹ بات کہی ہے, آپ بتائیں. نہیں جی جی صحیح, روزہ ہے نا, کھانے پینے والی باتیں نہ کریں. چلیں چلیں, بہرحال خلاصہ یہ ہے پوری بات کا کہ ہر طریقے سے پوری ایک ہمیں نا, اگر ہم نے بچے کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں کم از کم یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے بچے میں یہ 10 چیزیں پیدا کرنی ہے, جس میں اللہ کا حق بھی ہے, جس میں بندوں کا حق بھی ہے, جس میں معاشرے کا حق بھی ہے, جس میں میرا حق بھی ہے, جس میں اس کے باپ کا حق بھی. کئی مائیں جو ہے نا وہ اپنے حقوق بتا کے بچوں کو جو ہے نا وہ ماں کا بیٹا حق ہے. ٹھیک ہے, باپ آتا ہے, باپ بیچارہ وہ سارا دن کھپ کھپ کے تھک جاتا ہے, ابو کا حق کیا ہے, ابو سے صرف پیسے مانگنے.
ٹھیک ہے، یہ ابو جی کا حق ہے. ابو جیسے ہی آئیں گے، ابو جی 100 روپے دینا پیٹرول ڈلوانا، ابو جی 200 روپے دینا وہ فلاں چیز کرنی ہے، ابو جی فیس دے دیں. ٹھیک ہے، بس ابو کا یہ حق ہے. نہ ابو سے پوچھنا ہے کیا حال ہے، نہ ابو کو سر دبانا ہے، نہ ٹانگیں دبانی ہے، نہ ان کی عزت اور احترام کرنی ہے. بس یہ ابو جی پیسے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بات بھی کس طرح ہوتی ہے ہمارے ہاں، اب دیکھ لیں کہ یہ کچھ فطرتی چیزیں بھی ہیں. میں ہاسٹل میں رہا ہوں بہت لمبا عرصہ. ٹھیک ہے، میں جب 5ویں اسکول کی پڑھ لی تھی تو اس کے بعد میں نکل گیا گھر سے. پھر ہاسٹل میں بہت لمبا عرصہ رہا ہوں. گجرانوالا رہا، فیصل آباد رہا، مدینہ چلا گیا، وہاں رہا. تو فیملی سے بہت دور رہا میں. اچھا اس میں اب دوسروں کا، دوستوں کا ایکسپیرینس بھی دیکھتے تھے، اپنا بھی دیکھتے تھے. اب اس میں ہوتا کیا ہے، ہم کال کرتے ہیں یا گھر سے کال آتی ہے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب سب سے پہلے ابو نے فون اٹھایا. ٹھیک ہے، گھر میں پہلے 2 3 فون نہیں ہوتے تھے، ایک ہی فون ہوتا تھا، یا ابو کے پاس ہے یا پی ڈی سی ایل. ابو نے فون اٹھایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی کیا حال ہے؟ جی ابو جی ٹھیک. ہاں جی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ جی الحمدللہ. کچھ چاہیے؟ نہیں ابو جی، یہ لو اپنی امی سے بات کرو. اچھا ابو کا نا اتنا ہی ہوتا تھا. امی کا کیا ہوتا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کیا، کب اٹھے، کیا کھایا، کہاں سے کھایا، کتنا پکایا، کل کھایا، پرسوں کھایا، کپڑے دھوئے. ٹھیک ہے، فلاں کو دیا، فلاں تمہیں چیز بھیجی تھی، فلاں بھیج دوں. اچھا ایک نا ہے، ہاں جی لمبی لائن ہوتی ہے امی کی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ چیزیں فطرتی ہیں، ماں کے مطلب اس کا پیار اور اس کی محبت الگ ہوتی ہے. لیکن کئی چیزیں ہم ایسی کر جاتے ہیں کہ جس میں ہم ایک طرفہ حقوق سکھا دیتے ہیں یا ایک طرفہ احساس دلا دیتے ہیں، دوسری طرف ہمیشہ یہ تاثر جا رہا ہوتا ہے یار میرا باپ بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ماں کے ذمہ ہوتا ہے کہ اگر باپ جو ہے یا بیٹا اور باپ ان کا جو گیپ ہے وہ ماں نے ختم کرنا ہوتا ہے کہ یار تمہارے ابو تمہیں یاد کر رہے تھے یا یہ کہہ رہے تھے یا تمہارے بارے میں پریشان تھے. ٹھیک ہے، ان کو فون کر کے ایک دفعہ کہہ دو، ان کو ایک میسیج کر دینا شکریہ کا، یا ان کو فلاں چیز کر دینا تمہارے ابو تمہارے لیے فلاں چیز لے کر آئے ہیں. کل تم نے لیپ ٹاپ کی جو ہے نا مانگ کی تھی تو پتہ نہیں کہاں سے پیسے پکڑ کے تھے نہیں ان کے پاس، لیکن تمہارے لیے لے کے آئے ہیں. تو کم از کم ایک دفعہ ان کا شکریہ ادا کر دو. تو باپ اسی سے بڑا ہو جاتا ہے، باپ کا دل اسی سے جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے. بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے حقوق بیان کرنے لگ گیا ہوں، لیکن میں صرف ایک سائیڈ کو لے رہا ہوں کہ ہم تربیت کرتے ہوئے کسی ایک سائیڈ کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسری سائیڈ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بس ٹھیک ہے، اس کو نا اسکول والی لائن پہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، میرا بچہ جی فرسٹ آتا ہے. اچھا ترجمہ قرآن کا کچھ بھی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو ناظرہ نہیں پڑھنا آ رہا، اس کو نماز ہی نہیں پڑھنی آ رہی، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. ادھر ٹاپر ہے، ٹھیک ہے فرسٹ آتا ہے بھائی کلاس میں، اور اس طرف دوسری سائڈ دیکھ لیں تو بالکل زیرو. اچھا اخلاقیات میں دیکھ لیں تو اخلاقیات اس کی ماں کے ساتھ اچھے ہیں، باپ کے ساتھ اچھے نہیں. اگر ان دونوں کے ساتھ اچھے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں. اگر ان سب کے ساتھ اچھے ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. تو سب چیزیں مجھے تھوڑی تھوڑی سکھانی ہیں. اسی طریقے سے اگر اس کو جو ہے میں نے یہ اخلاقیات اور عبادات اور تعلیم سکھا دی ہے، لیکن کون سا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ میں نے اس کو نہیں سکھایا. یعنی عقل استعمال کرنا نہیں سکھائی، حکمت استعمال کرنا نہیں سکھائی. ٹھیک ہے، بچہ ہے تو وہ آ کے کسی بھی جگہ کوئی بھی بات کر جاتا ہے. بچہ ہے تو آ کر جو ہے نا وہ اپنے مطالبات کسی بھی جگہ کر لیتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ مہمان بیٹھے ہیں، ابھی مجھے تھوڑا سا صبر کرنا ہے. اس کو نہیں پتا کہ ابھی جو ہے نا یہ بات کرنے والی ہے کہ نہیں، ابو جو ہے نا وہ اس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے یہ بات کرنی ہے کہ نہیں. پھر صحت اس کی جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں یہ صحت کے لحاظ سے چل رہی ہوتی ہیں. تو مجھے اپنے بچے کی اس صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کا پورا ایک چارٹ بنانا ہے. میں پیچھے ایک ادارے میں کام کرتا تھا تو میری انہوں نے ذمہ داری لگا دی، جی آپ پڑھانے کے ساتھ ساتھ نا ہمارا کھانا بھی سنبھال لیں. یعنی کھانے کا جو مینیو سے لے کے اس کا راشن آنے تک اور پکنے تک سارا جو ہے نا وہ انتظام سنبھال لیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتے بس آپ نا آدھا گھنٹہ ڈیلی دے دیا کریں اور اس کے لحاظ سے صرف آپ نے نا وہ نگرانی رکھنی ہے کہ چیزیں آ کتنی رہی ہیں، جا کتنی رہی ہیں اور پک رہا ہے، صاف صفائی ہے کہ نہیں. اچھا سب سے پہلے تو مجھے اب میرا ایکسپیرینس نہیں تھا، میں پھر ایسے لوگوں سے ملا. میں کچھ ہوٹلز میں گیا، ٹھیک ہے، جہاں وہ قانونی طور پر اور جو ہے نا وہ صفائی کا اہتمام ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایپرن پہننا ہے، ٹوپی پہننی ہے، دستانے پہننے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ پورا میں پتہ کر کے آیا، پورا میں نے چارٹ ایک بنایا. اچھا اس کے بعد جب مینیو بنانے کی باری آئی نا، آپ یقین مانیں میں ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا اور حکیم کے ساتھ بیٹھا. میں نے کہا جی گرمیوں کا مینیو بنانا ہے، گرمیوں کا، اور بچہ جو ہے نا وہ اس ماحول میں رہتا ہے. بچہ
24 घंटे इस माहौल में रह रहा है और उसको ये काम करना है, उसको दिमागी तौर पर ये काम करने हैं, उसको जिस्मानी तौर पर खेलने को बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, उसको जो है ना सिर्फ इतना सा टाइम खेलने के लिए मिल रहा है, बाकी सारा टाइम जो है ना उसका दिमागी काम है, और मौसम इस तरह का है कि धूप उसमें इतनी नहीं है, फ़लाँ चीज़ इसमें नहीं है। तो 2 लोगों के साथ बैठकर फिर मैंने खाने का मेन्यू बनाया कि यार इनको इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने मिकदार में ज़रूरत है, इनको इस टाइम में कितनी ज़रूरत है, कितने मिकदार की ज़रूरत है। अच्छा, तो वो फिर जो मेन्यू बना वो एक काफ़ी अच्छा उनके लिहाज से, यानी हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें मज़ेदार ना हो, लेकिन सेहत के लिहाज से तो अच्छी थी ना। तो ये चीज़ें इस तरीके से हमने कभी नहीं सोचा होगा। हम बस देख रहे होते हैं जी अब्बू को क्या पसंद है, अम्मी को क्या पसंद है। अम्मी को जो पसंद होता है वो तो चुप करके बन जाता है, अब्बू को जो पसंद होता है वो कहना पड़ता है कि भाई आज ये बना लो। तो कई दफ़ा इस तरह होता है कि बच्चों को वो चीज़ें जो है ना, वो अब कोई चीज़ें इस तरह की होती हैं, नाम सुन के अब कोई किसी को कह दिया जाए जी आज क्या बना है, जी कद्दू बना है, मैं नहीं खा रही कद्दू, ठीक है, हाँ भाई क्यों नहीं खा रही, मुझे नहीं अच्छे लगते। अच्छा, दूसरे दिन फिर क्या बना, जी टींडे बने, मैं नहीं खाती टींडे। अच्छा, तीसरे दिन जी करेले बने, फिर आप करेले बना दिए। अच्छा, चौथे दिन जी गोभी बनी है, वो जी मैं नहीं गोभी खाती। फिर माँ का क्या जुमला होता है, इन्हें असी मीर नहीं है सानू बेचा मैनू जाके, ठीक है। ये मतलब मुश्तरका कुछ चीज़ें ना मुश्तरका हैं पंजाबी माओं की। मतलब हर घर में एक बड़ा छापर होता है जिस पे छोटे छापर रखे जाते हैं, ठीक है। हर घर में ना माँ ने ये जुमला कहना होता है, अब पानी की बोतल भर के जिन्हें पीती सी भर के नहीं सी रखनी, ठीक है। मतलब इस तरह के जुमले कुछ मुश्तरका हैं घरों के, जो सब घरों में चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, बात क्या चल रही थी, नहीं ये तो लास्ट है, ये तो दरम्यान में मिसालें आ गई। बात है सारी जगहों की तरबियत करनी, ठीक है। अकीदा भी सही करना है, इबादत भी सही करनी है, मामलात भी सही करने हैं, लेन देन के मामलात भी सही करने हैं। एक बच्चा चीज़ ले लेता है वापस नहीं करता, ये हमने उसको समझाया कभी कि बेटा उसकी चीज़ है वापस करो, ये तुमसे पूछा जाएगा कल, ठीक है। बच्चे को एहसास दिलाना है कि बेटा तुम उसके घर गए, उसका खिलौना उठा के ले आए हो, ये खिलौना जाओ वापस करके आओ, तुम्हें मैं खुद ला के देता हूँ। अगर इस्तिताअत है तो कह दें खुद ला के देता हूँ, नहीं तो उसको कह दें बेटा ये जो है ना इसके ये नुकसानात हैं, ठीक है, ये इस तरीके से अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या इंशाल्लाह हम बड़े हो के तुम्हें दूसरी चीज़ फलां दे देता हूँ, ये ले देता हूँ, ठीक है। तो बच्चे की इस तरह तरबियत करें कि दूसरे के घर से उठा के क्यों लाए। मामलात में भी उसको सेट करना है, अकली तौर पर भी उसको हिकमत अमली भी सिखानी है, कहाँ कौन सी बात करनी है ये भी सिखाना है, उसको सेहत भी सिखानी है, फिर उसको जो है नरम मिजाजी भी उसके अंदर लानी है। प्रैक्टिस कर करके ये चीज़ें आएंगी। ख़ुद भी नरम मिजाजी करनी है, ये नहीं कि भाई जो है ना बेलना उठा के माँ पीछे पीछे घूम रही है, ठीक है, या जो है ना वो झाड़ू उठा के आई है मेरे हाथ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आस्ता आस्ता उसके अंदर वो नरमी भी लानी है कि अगर कोई मामला होता है, उसका भाई उसको तंग कर रहा है, तो किस हद तक वो तंग कर सकता है, किस हद तक ये बर्दाश्त कर सकता है। अगर जो है ना वो घर के अंदर कोई चीज़ टूट गई है तो सबसे पहला जुमला क्या होना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होना चाहिए, बिस्मिल्लाह होनी चाहिए, या जो है पांदे हो सारे तोड़ दो, ठीक है, हाथ टूटे ना तोड़े। मतलब इस तरह के जो जुमले हैं ये सारे हम लोगों ने याद किए होते हैं, और यही सारे फिर आगे नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे इस वक्त के हालात के मुताबिक जो है ना वो हमारे घरों के अंदर बोले जा रहे होते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने बच्चों की वो तरबियत करें जो इस्लाम को पसंद है, जो अल्लाह को पसंद है, और जिसकी वजह से वो माशरे में एक अच्छा फ़र्द बन सकता है। और उसके लिए ख़ुलासा ये है, अभी मैं पहले सफ़े पे हूँ, उसके लिए ख़ुलासा ये है कि हम जो है वो अपनी तरबियत पहले करें। और ये मैंने जिस तरह पहले कहा सबसे मुश्किल काम है कि बंदा अपने आप को बदले अपनी औलाद के लिए, इस वजह से कि मुझे जो है ना अपनी औलाद को बेहतर बनाना है ताकि कल कोई मेरी औलाद पे उंगली ना उठा सके, कल कोई ये ना कह सके कि मेरी औलाद जो है वो फ़लाँ ये काम इसको करना नहीं आता। माएँ कितनी जो है ना वो कॉन्शियस हो जाती हैं इस मामले में, या कितनी जो है ना वो मोहतात हो जाती हैं कि यार ये अगले घर जाएगी, इसको जो है ना वो रोटी गोल पकानी आती है कि नहीं, ठीक है, इसको जो है ना वो सालन बनाना आता है कि नहीं, ये कपड़े धो सकती है कि नहीं, ये जो है ना फ़लाँ मामलात इस तरीके से कर सकती है कि नहीं। इसको तो वो कह के अगले मार देंगे, हालांकि ये वो सिखा रही होती है, चाहे अगले वो बहुत अच्छे हों, लेकिन जो है ना ये भी तरबियत में माएँ कर रही होती है कि ना सास से बेटा चंगी नहीं होती, ठीक है, सस्सा ने कह के मार देना, बर्तन तेरे अपने होने चाहिए हैं, बिस्तरे जो तूने लेके जाने अपने निकालने हैं, वो सास के नहीं इस्तेमाल करने, ठीक है। तुझे फ़लाँ चीज़ अपनी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो उसने तो कह के तुझे मार देना है। अपनी चीज़ें तूने संभाल के रखनी है, जैसे ही मेहमान गए तेरे उठा उसको वापस रख,
گھر کے اندر نہیں استعمال کروانا ان کو، نا نا نا۔ اور یہ اگر تو نے کر دی اس طرح کی چیزیں تو معاملات تیرے خراب ہو جائیں گے۔ ساس نے جو ہے نا تجھے کہنا ہے، وہاں تیری جو ہے نا وہ اس کی بہنیں ہوں گی، تیرے خامن کی بہنیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور فلاں فلاں رشتہ دار وہاں پہ یہ بھی رہتا ہے یہ بھی رہتا ہے، تو اس کا مزاج اچھا نہیں، پوری نا ایک ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے۔ اچھا بچی وہاں پہ جاتی ہے اب اپنے گھر کے اندر، وہ بالکل صحیح چلا رہی ہوتی ہے، بچی ہلکی سی بات کرتی ہے، ماں کی جو ہے نا وہ پوری ایک لسٹ آ جاتی ہے، نا بیٹا اس کو ایسے ہینڈل کر، اس کو ایسے ہینڈل کر۔ کئی دفعہ بنا بنایا گھر تباہ ہو جاتا ہے ماں کی اس تربیت کی وجہ سے جو وہ کر رہی ہوتی ہے، جو پیچھے سے بھائی جو اندر رہ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے، آپ اس کو اتنی حکمت عملی دے دیں، اتنا کچھ سکھا دیں کہ وہ خود وہ کام کر سکے جو اس کو، اور خود فیصلہ کرنے کی طاقت، یہ میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ذہن میں بات ڈال دی، فیصلہ کرنے کی طاقت بچے کو ضرور دیں۔ فیصلہ کرنے کی طاقت تبھی آتی ہے جب ہم نے اس کو گھر میں اپنے فیصلے کرنے کے جو ہے نا وہ اس کو حقوق بھی دیے ہوتے ہیں، اس کو ٹائم بھی دیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ اگر وہ خود فیصلہ اپنا نہیں نہ کر سکتا بچہ، ہمیشہ دوسروں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، مشورہ کر رہا ہوتا ہے، مشورہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے فیصلے خود لینا سیکھے بندہ۔ جب بڑا ہو جائے اس کو یہ سکھائیں کہ بیٹا آپ خود فیصلہ کرو، خود سوچو کہ تمہارے جو ہے نا یہ 4 کام پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کیسے کرنا ہے۔ غلطی کرے گا، غلطی کر کے آپ کے سامنے آئے گا، آپ اس کو سمجھا دیں کہ یار یہ اس طرح کرنا ہے، لیکن اگر وہ خود فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے نا تو ہمیشہ وہ بیٹھا رہے گا، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، اگلے کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا، اور کچھ نیا نہیں بن سکتا کسی بھی جگہ، پھر وہی روٹین چل رہی ہوتی ہے جو پرانی شروع سے اب تک کی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو فیصلہ کرنے کی طاقت بھی دینی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہوا ہمارا لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف مثالوں کے ساتھ۔